الرحیم فاذکرونی اذکرکم وفی مکان آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم منتظمین و سرپرست محفل حاضہ حضرت قبلہ صاحبزادہ والا مرتبت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا صاحب چشتی صدیقی مدظ اللہ العالی وزید مجدہ، دیگر علماء، مشائخ، سادات اور اس پاک محفل ذکر ولی میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری یہاں آستانہ عالیہ امام آباد شریف میں یہ پہلی حاضری، اس سے پہلے موقع نہیں ملا۔ یہاں آ کے محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی یہاں کوئی اللہ کا ولی جلوہ افروز ہے، اس لیے کہ جہاں کوئی اللہ کا ولی ڈیرا لگا لے، رب کریم کا ذکر کرنے والا کوئی اللہ کا بندہ ایک جگہ بیٹھ جائے، اس کی روحانیت اور اس کے خلوص اور اس کی للہیت کی برکت سے صرف انسان ہی نہیں، ارد گرد در و دیوار، شجر و حجر، پورا ماحول ہی اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے، اور وہاں اللہ کی رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ تو وہ یہاں آ کے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے ولی نے یہاں کچھ کام کیا ہے جس کی برکات نمایاں ہے، اور اللہ کی رحمت یہاں اس بستی پر، اس آبادی پر اور حضرت کے سارے مریدوں پر رواں دواں اور جاری اور ساری ہے۔ میں نے قرآن پاک کی 2 جگہ سے 2 جملے تلاوت کیے، بس 2 سوالوں کا جواب دینا ہے، زیادہ لمبا چوڑا خطاب کرتا ہی نہیں، عادت ہی نہیں، تو یہاں بھی مختصر سی حاضری ہوگی، صرف 2 سوالوں کا جواب۔ نمبر 1 کہ صاحب عرس مرشد کریم قطب الارشاد حضرت قبلہ خواجہ صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو کیا ان کے ذکر میں، ان کے چرچے میں، ان کے تذکرہ میں، ان کے ذکر خیر میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ نہیں، صرف کمی نہیں واقع ہوئی بلکہ وہ ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، زبانوں پر ان کے نعرے، ان کے چرچے، ایک دھوم مچی ہے، ایک گوم پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ دنیا سے جانے کے بعد، رابطہ کٹنے کے بعد تو پھر آہستہ آہستہ بندہ بھول جاتا ہے نا لوگوں کو، مگر آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں
کہ خواجہ صاحب کے چرچے اور تذکرے اور ان کے نعرے صرف یہ نہیں کہ برقرار ہیں بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ کہ خواجہ صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما تھے تو چلو لوگ آتے محبت سے، احترام سے، ادب و احترام حاضری دیتے، دل میں محبت ہوتی حضرت پیر و مرشد کی۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے تو کیا دل کے اندر خواجہ صاحب کی محبت میں کوئی ذرا بھر بھی کمی آئی؟ نہیں آئی، برقرار ہے، بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور قیامت تک بڑھتی چلی جائے گی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ نہ زبان پر ذکر میں کمی آ رہی ہے، نہ دل میں محبت کی کمی آ رہی ہے۔ بس ان دو سوالوں کا جواب دینا ہے، اور دونوں سوالوں کا جواب قرآن پاک سے دینا ہے۔ اس لیے کہ صاحب عرس اللہ کے نیک بندے، عبادت گزار، اللہ کے ذاکر اور اپنے محبوب اللہ کے محبوب نبی کے نعت خوان، ثنا خوان، نثر میں نبی پاک کی شانیں عظمتیں بیان کی، نظم میں بیان کی۔ وہ دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی ان کے چرچے جاری اور ساری ہیں، اور یہ میں نے عرض کیا کہ وہ جاری رہیں گے بلکہ دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، عام لوگوں کے لیے، امت کے لیے، زمانے کے لیے پہلا زمانہ بہتر ہے، جوں پیچھے چلیں گے وہ بہتر نہیں ہوگا، لیکن محبوب تیرے لیے پہلے سے بھی بعد والا زمانہ زیادہ افضل اور بہتر ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کا بھی یہی ہوتا ہے، وہ جو کام کر کے چلے جاتے ہیں وہ پھر کام پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اب زبان پر صاحب عرس کے چرچے جاری اور ساری ہیں، کیوں؟ قرآن پاک سے اس کا جواب، اور چونکہ یہاں نعرہ لگ رہا ہے امام آباد شریف کا بھی، میر آباد شریف کا بھی، گولڑا شریف کا بھی، تو میں پہلے ذرا گولڑے شریف جا رہا ہوں اس سوال کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک سے۔ تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب چشتی گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی سالانہ حاضری پکی تھی پاک پتن شریف۔ محرم شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کے موقع پر یہ پک تھا، سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت صاحب اس میں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ تو اس دور میں سفر اتنے آسان نہیں تھے جتنے اب ہو گئے ہیں، تو جو گولڑا شریف نہیں پہنچ سکتے تھے وہ اس علاقے کے لوگ اور آگے جنوبی پنجاب کے لوگ وہ انتظار پہ رہتے تھے کہ محرم شریف میں حضرت قبلہ پیر صاحب پاک پتن شریف تشریف لائیں گے بابا جی کے عرس پر، تو چلو یہاں زیارت کر لیں گے، دعائیں لے لیں گے اور ثواب لے لیں گے، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعائیں کرا لیں گے سلامتی ایمان کی، منتظر رہتے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ جب حضرت قبلہ پیر صاحب گولڑا شریف سے پاک پتن شریف جلوہ افروز تھے، عرس کا موقع تھا، تو جہاں پیر صاحب قبلہ بیٹھتے تھے تقریباً سارے لوگوں کو معلوم تھا۔ یہ جس طرح میں نے اس کا ذکر کیا ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کس درجے کا تھا۔ وہاں ایک مولوی، ایک مدرسے کا معتمم، وہ آیا، ذہن میں بہت کچھ منصوبے بنا کے لایا، مگر اس کو یہ معلوم نہیں تھا، نہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں، پیران اعظام، اللہ کے ولی، وہ صرف ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ان کی ایک اور بھی نگاہ ہوتی ہے جس سے وہ لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ آیا
پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے چاپلوسی کرتے ہوئے کہنے لگا حضرت جی دیکھو نا جی، آپ بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے مفسر ہیں، آپ کی بڑی کتابیں ہیں، لاکھوں مرید ہیں آپ کے، اور بڑے آپ علم کے شاہ سوار ہیں، تو میں ایک عرض لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا؟ کہنے لگا جی دیکھو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جن کا یہ عرس ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاری۔ تو یہ جو بابا جی کے عرس پر لوگ آئے ہوئے ہیں باہر، یہ یہاں کوئی ہفتہ عشرہ رہتے ہیں، تو یہ جتنا وقت یہاں گزارتے ہیں، ان کو چاہیے تو یہ نہ کہ جو کچھ صاحب عرس نے کیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے، یہ بھی وہی ذکر کریں، اللہ اللہ کریں۔ یہ تو آ کے غیر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، دن رات نعرے لگاتے رہتے ہیں، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو یہ دیکھو نا جی، بابا جی کے عرس پر آئے ہیں، ان کو بھی چاہیے یہ بھی وہی ذکر کریں جو بابا جی نے کیا ہے۔ تو آپ ان کو منع کریں۔ ایک بڑی سچی بات اس مولوی کے زبان سے نکل گئی، کہنے لگا حضرت جی ہم اگر ان کو سمجھائیں نا تو یہ ہمیں جوتے مارتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے۔ تو کہا اس نے ٹھیک ہی، ہمیں یہ جوتے مارتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، یہ نعرے نہ لگائیں، اللہ اللہ کریں، جو کچھ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنی عمری میں کرتے رہے۔ پیر صاحب نے فرمایا مولوی جی آپ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جو کام کرنے کا حکم ان لوگوں کو رب نے دیا ہے کہ یہ کام کرو، مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ میں ان کو اس سے منع کروں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میری جرت اور حیثیت کیسے؟ رب فرمائے یہ کام کرو اور میں کہوں یہ نہ کرو۔ اب وہ مولوی تھوڑا ذرا سمجھا کہ اتنی آسان بات نہیں جتنی میں نے سمجھی ہوئی، اللہ والے ہیں، دل و دماغ پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ کہنے لگا پیر صاحب اگر رب نے ان کو حکم دیا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا قرآن پاک کی کوئی آیت ہو تب رب نے حکم دیا، یا پھر حدیث قدسی ہو۔ دو ہی صورتیں ہیں اللہ کے ارشاد کے فرمان کی۔ پیر صاحب نے فرمایا حدیث قدسی کا بھی بڑا مقام ہے، مگر اس کا مرتبہ بعد ہے، یہ تو خود رب نے قرآن میں ان کو حکم دیا ہے، خود قرآن میں رب نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہ نعرے لگاؤ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، رب نے قرآن میں۔ وہ مولوی تھوڑا سا اور سنبھل کے بیٹھا، سمٹ سکڑ کے کہنے لگا پیر صاحب 50 سال ہو گئے ہیں مجھے قرآن پڑھاتے، قرآن کی تفسیر ترجمہ پڑھاتے ہوئے، میرا مدرسہ ہے منشن آباد میں، یہ وہ فلاں ٹھیک، مجھے تو پورے قرآن میں کہیں فرید کا لفظ نہیں ملا، نام کوئی نہیں، تو آپ کہتے ہیں حق فرید یا فرید کے نعرے لگانے کا حکم رب نے دیا۔ اب پیر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کے چہرے پر حیرانگی اور پشیمانی۔ پیر صاحب نے فرمایا اچھا 50 سال جو تو نے قرآن پڑھایا ہے اس میں یہ آیت موجود ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ؟ کہنے لگا جی ہاں بالکل موجود ہے، اس میں کہاں فرید کا ذکر ہے؟ فرمایا سن، اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک ہے اللہ کے حکم کا بیان، رب کا حکم ہے، اور ایک ہے اللہ کے وعدے کا بیان۔ یہ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک فرمان خدا اور ایک وعدہ خدا۔ فرمان ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، یہ حکم ہے رب کریم کا فَاذْكُرُونِي، اور آگے وعدہ ہے رب کریم کا اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں پھر تمہارا چرچا کروں گا۔
ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان، اعلیٰ حضرت تم میرا ذکر کرو میں پھر تمہارا چرچا کروں گا۔ تو یہ اس آیت میں رب نے وعدہ کیا ہے تو تو خود مان چکا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اب رب اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، اپنے مخلوق کی زبانوں پر ان کے چرچے جاری کر دیے، ان کے نعرے جاری کر دیے۔ تو یہی حال حضرت خواجہ صاحب جن کے اس پر ہم آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں رب کا ذکر کیا پوری زندگی، اب اللہ نے اپنے مخلوق کی زبانوں پر ان کے نعرے اور چرچے تذکرے جاری کر دیے، اور یہ دھوم قیامت تک مچی رہے گی اس واسطے کہ یہ رب کی طرف سے۔ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، عشق محبت عشق محبت، محبت عشق محبت سے خواجہ محمد شفیع لجپال، استاد علماء شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب۔ اور دوسرے سوال کا جواب کہ دلوں میں محبت، یہ بھی اللہ کی طرف سے، زبان پر چرچے اور نعرے بھی رب کی طرف سے، دلوں میں محبت بھی رب کریم نے فرمایا قرآن میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام اچھے کیے، نیک صالح متقی پرہیزگار، جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جیسے صاحب عرس حضرت قبلہ خواجہ صاحب پیر محمد شفیع صاحب صدیقی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، مومن بھی کامل اور صالح بھی کامل۔ اللہ فرماتا ہے جو مومن بھی کامل ہو صالح بھی کامل، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب محبت رب نے دلوں میں ڈالی تو وہ کم کیسے ہو سکتی ہے، ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ بخاری شریف کی ایک حدیث ملا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، رب کریم کسی بندے کو اپنا محبوب ولی بنا لیتا ہے، تو نادا جبرائیل، پھر جبرائیل کو رب کریم کی طرف سے منادی ہوتی ہے، ندا آتی ہے، کیا اے جبرائیل فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں فلاں بندے سے، فَأَحِبَّهُ، تو بھی میرے اس محبوب بندے سے محبت کر۔ جی تو اللہ پاک فرماتا ہے جبرائیل تو بھی میرے اس محبوب بندے سے محبت کر، فَيُحِبُّهُ جبرائیل، پھر جبرائیل بھی اللہ کے اس محبوب بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہے یہ حدیث میں لفظ کنایا آیا ہے فلاں، مگر اللہ یہ لفظ نہیں استعمال فرماتا فلاں، وہ تو اس اپنے محبوب بندے کا نام لیتا ہے، جبرائیل کے سامنے نام لیتا ہے، اے جبرائیل میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، میں عثمان غنی سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، میں حسنین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، میں ابو حنیفہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، میں معین الدین اجمیری سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، میں پیر میرعلی شاہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، میں حضرت خواجہ شفیع سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ نام لیتا ہے فَيُحِبُّهُ جبرائیل، جبرائیل پھر دیر نہیں لگاتا، یہ جو فا ہے نا فَيُحِبُّهُ، اس فا کا معنی ہے کہ دیر نہیں، چوں ہی رب کا حکم ہوا فَيُحِبُّهُ جبرائیل، فوراً جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب وہ محبت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل آسمانی فرشتوں میں ندا کرتا ہے، رب کے حکم سے اعلان کرتا ہے، اے نوری ملائکہ، اے آسمانی مخلوق، اے ملائکہ، فلاں بندے سے، جبرائیل بھی پھر نام لیتا ہے، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اے نورانی فرشتوں، اللہ محبت کرتا ہے حضرت خواجہ پیر شفیع چشتی صاحب سے، اور میں بھی محبت کرتا ہوں ان سے، فَأَحِبُّوهُ، تو تم بھی سارے اس سے محبت کرو. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، پھر سارے فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو دیکھو ذرا تماشا، وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے زمین پر اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، چٹائی پر ہے، چرپائی پر ہے، دھوم مچی ہوئی ہے آسمانوں میں. سبحان پھر اللہ. کیا ہوتا ہے؟ آخری سیڑھی، آخری مرحلہ، ثم یوضع لہ القبول فی الارض. جب اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جبرائیل بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے، سارے آسمانی فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس محبوب بندے کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. تو ہمارے دلوں میں خواجہ صاحب کی محبت اس لیے کم نہیں ہوگی کہ ڈالی رب نے ہے. تو ذکر بھی اللہ کی طرف سے زبانوں پر جاری، محبت بھی دلوں میں رب کی طرف سے. نہ ذکر میں کمی آئے گی، نہ دلوں میں محبت میں کمی آئے گی. اللہ تعالی ہمیں آستانے سے وابستہ رکھے اور اللہ کے ولیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.